نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے دعوت اسلام اور عنوان ہے کفار مکہ کا وفد ابو طالب کے پاس۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے دعوت اسلام کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی اور دین اسلام کی دعوت صرف اپنے عزیز و اقارب اور قریبی دوست اور عزیزوں کو دی اور اسلام کا عام اعلان نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کے حوالہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کا عام اعلان کیا اور کوہ صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو دعوت اسلام دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان فرمانا تو لوگوں کے لیے ایک نئی بات اور حیرانی والی بات ضرور تھی، لیکن آپ کی باتوں کو لوگوں نے فوری طور پر مسترد نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے خاندان کے ساتھ لوگوں نے تعلقات توڑے، قطع تعلق نہیں کیا، کیونکہ آپ کا خاندان بڑا محترم خاندان تھا، بڑا مقام تھا، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بڑا مقام تھا مکہ کے اندر، بلکہ پورے عرب کے اندر آپ کا بڑا مقام تھا۔ تو اس لیے کفار مکہ نے آپ کے ساتھ کوئی تعلق توڑا نہیں، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تکذیب بیان کرنی شروع کی اور لوگوں پر یہ بات واضح کی کہ لوگوں، یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ مٹی کے بت اور یہ پتھر کے بت اور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، یہ تمہاری تقدیر کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں طاقت رکھتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمام قسم کی طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، اسی کے غلام ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ بت کسی قسم کی طاقت کے مالک نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا ایک خیال ہے جو غلط ہے، ان کی پوجا پاٹ سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سارے کے سارے اہل مکہ متحد ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور ہر طرح سے آپ کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ کفار مکہ کے دلوں میں ابو طالب کا بڑا مقام تھا، خاندان قریش کا بڑا مقام تھا، بنو ہاشم کا بڑا مقام تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم خانہ کعبہ کا متولی تھا، اور خانہ کعبہ کا پورے عرب کے اندر بڑا احترام تھا، نہ صرف قریش مکہ میں بلکہ پورے عرب میں خانہ کعبہ کا بڑا احترام تھا، اور عزت و تکریم کی نگاہ سے اس خدا کے گھر کو دیکھا جاتا تھا، اور بنو ہاشم اس کا متولی تھا خانہ کعبہ کا۔ سو حضرت ابو طالب کے بارے میں لوگوں کے خیالات اچھے تھے اور ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی دل و جان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ آپ نے حضرت ابو طالب نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرنے سے باز آ جاؤ اور یہ کام نہ کرو، اس سے ہٹ جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ایسی بات کبھی حضرت ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں کہی۔ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ سے حضرت ابو طالب نے نہیں روکا، بلکہ آپ کا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح کفار مکہ نے سوچا کہ ابو طالب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ہم نوا ہیں، ہر طرح سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پہلے ان کے پاس جائیں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ اس ہم نوائی سے باز آ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداران اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر وہ ابو طالب کے پاس گئے۔ یہ کون کون سے لوگ تھے؟
تو عزیزان محترم ان سرداران قریش میں عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا کفار مکہ کا، جس نے کمان بھی کی تھی جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کا کمانڈر یہی تھا، ابو جہل بھی ساتھ تھا لیکن کمانڈر ان چیف یہی تھا عتبہ بن ربیعہ، اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو البختری، یہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا، ابو البختری یہ بھی آیا، اور اسود بن مطلب، اسی طرح ابو سفیان بن حرب اور ابو جہل اور عاص بن وائل، یہ سارے کے سارے سرداران قریش تھے، یہ سب آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے جو بڑے بڑے سرداران میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ سب لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں اور معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور ان کی بے توقیری کرتا ہے اور انہیں گھٹیا اور بے وقت سمجھتا ہے، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، اور ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو بے وقوف اور گمراہ سمجھتا ہے، لہذا اسے ان باتوں سے روک دو، اسے ان باتوں سے روک دو، یا ہمارے اور اس کے درمیان میں دخل نہ دو، کیونکہ آپ کا دین اور ہمارا دین ایک ہی ہے، جو دین ہمارا ہے وہی دین تمہارا ہے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہو، دین ہمارا ایک ہی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دو اس کام سے۔ ابو طالب نے انتہائی مشفقانہ انداز سے نرم گفتگو کر کے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کر دی، اور وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی دعوت مسلسل دیتے رہے، اور اپنے کام کو انہوں نے جاری رکھا، اور کفار مکہ ایک دفعہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، تاہم ان کے دلوں میں آتش انتقام شعلہ زن ہو رہی تھی، اور وہ انتقام لینے کے لیے اپنے بتوں کی بے توقیری کا انتقام لینے کے لیے ہمہ مصروف رہے۔ پھر وہ دوبارہ ابو طالب کی خدمت میں آئے، تو ان کے دوبارہ ابو طالب کی خدمت میں آنے کا واقعہ انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔